تو ثابت کرتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، جماعت عمریہ کا ان کے خلفاء میں سے جن کو یہ امیر المؤمنین کہتے ہیں، جن کی اطاعت ان پہ واجب ہے، جن کی سے مخالفت کرنا ان پہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے ایسے خلفاء میں سے ایک کا نام ہے المعتضد العباسی، اور انہی خلفاء میں سے خلیفے کا نام ہے المأمون العباسی۔ مأمون عباسی نے اپنے دربار میں ایک کتاب لکھا تھا، ایک کتابچہ لکھا تھا کہ اس میں اس نے معاویہ کے سارے کرتوت کا خلاصہ کر کے اور ابو سفیان کے کرتوت کا خلاصہ کر کے جمع کیا تھا، اور اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ پورے عالم اسلام میں ہر جگہ خطبہ دیا جائے گا تو یہی خط میرا پڑھا جائے، یہی کتابچہ میرا پڑھا جائے ہر خطبے میں، تاکہ سب لوگ معاویہ کو لعنت کریں ہر جمعے میں۔ پھر اس کے وزراء نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ کام نہ کرو، لوگ تمہارے خلاف کیا کریں گے، تمہارے خلاف بغاوت کریں گے، تو وہ اس کے خزانے میں تھا۔ پھر اسی کتاب کو معتضد نے نکال دیا، معتضد نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، لوگ بغاوت کرتے ہیں، بغاوت کرنے دو، اس کو پڑھو۔ اس نے نکال دیا بھائی، اس نے علن کر دیا اس کتابچے کو۔ پھر بھی علماء نے مخالفت کی تو پھر وہ کبھی پڑھا نہیں گیا، لیکن اس کو نقل کیا گیا۔ میرے محترم ناظرین، اور اس کا ناقل کون ہے؟ اس کا ناقل ہے طبری صاحب۔ طبری صاحب خود سنہ 316 کے متوفا ہیں، اور یہ وقائع انہوں نے نقل کیا اپنے تاریخ طبری میں سنہ 280 کے وقائع میں، اور وہ خود بغداد میں رہتے تھے، معتضد بھی بغداد میں تھا، دار الخلافہ میں یہ سب چلا ہے، تو اس کو سند کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، خود بھی بغداد میں رہتا تھا طبری، معتضد بھی بغداد دار الخلافہ میں، اس کو سند کی کیا ضرورت ہے، اس کی اپنی حیات میں یہ پیش آیا۔ اور معتضد ان کا امیر المؤمنین ہے بھائی، ان پہ واجب ہے کہ اس کی بات مانیں، اس کی تصدیق کریں، اور وہ بھی معتضد جو کہتا ہے نا، اور مأمون نے جو کتاب میں لکھا ہے کہ یہ باتیں سب اجماعی ہیں، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے، تاریخ الطبری جزء 8 چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، کتاب چھپی ہے سنہ 1998 میں، یہاں پر سنہ 280 کے وقائع میں صفحہ نمبر 630 میں کتاب المعتضد فی شأن بنی امیہ، معتضد نے ایک کتاب نکلوا دیا، کہاں سے؟ خزانے سے۔ اس کتاب کا لکھنے والا کون تھا؟ مأمون تھا، اور اس نے حکم دیا کہ اس کو پورے عالم اسلام میں ممبروں سے پڑھا جائے، خطبوں میں۔ پھر پڑھا نہیں گیا لیکن وہ نقل ہوا ہے۔ اچھا، تو وہ جو کتاب ہے وہ کافی لمبا ہے، وہ سب بنی امیہ کے خلاف میں ہے۔ وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلی العظیم العلیم الحکیم۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی سیرت، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان سب باتوں کو نقل کرتا رہتا ہے، نقل کرتا ہے، یعنی بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کو نقل کرنے کے بعد، ان کی سیرت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ ممن عاندہ ونابذہ وکذبہ وحاربہ من عشیرتہ العدد الکثیر والسواد الاعظم۔ جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان سے قتال کیا، ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، اکثریت ان کا اپنے قبیلے کے آدمی تھے، اکثریت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے کے آدمی تھے، یعنی قریش کے تھے۔ قریش کیا کرتے؟ یتلقونہ بالتکذیب والتثریب ویقصدونہ بالاذیۃ والتخویف ویبادونہ بالعداوہ۔ قریش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، ان کی اذیت کرتے تھے، اور مخالف یعنی کسی طرح سے وہ کسی قسم کا وہ کوتاہی نہیں کرتے تھے، جو بھی ممکن ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے مخالفت کیا جائے، اس میں کوتاہی کمی نہیں کرتے تھے۔ اچھا اس معاملے میں وَأَشَدُّهُمْ فِي ذَلِكَ عَدَاوَةً، اس معاملے میں اس راستے میں سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن، وَأَعْظَمُهُمْ لَهُ مُخَالِفَةً، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف مشرکین میں، وَأَوَّلُهُمْ فِي كُلِّ حَرْبٍ وَمُنَاصَبَةٍ، اور سب جنگوں میں سب سے پیش قدم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، کہ تلوار لے کے آؤ، للکارو، دوسروں کو بھی بلا دو، ان کو فنڈنگ بھی کرو، پیسے بھی دے دو، ان کو لے کے آؤ جنگ کے لیے۔ لا يرفع على الاسلام لا يرفع على الاسلام راية الا كان صاحبها وقائدها ورئيسها، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان سب میں ان کا لیڈر، ان کا فنڈ دینے والا اور ان کو ترغیب دینے والا، ان کے پیچھے جو سیاسی فکر تھا وہی شخص تھا۔ وہ کون ہے؟
فی کل مواطن الحرب من بدر واحد والخندق والفتح. ابو سفیان ابن حرب. وہ کون ہے؟ ابو سفیان ابن حرب. ابو سفیان معاویہ کے ابا، اس قوم کے نانا جان. ان قوم کے 2-3 نانا ہے نا. ایک نانا ان کا کون ہے؟ ایک نانا ان کا ابو بکر ہے، ان کا مائی عائشہ. ایک ان کا نانا ہے عمر، مائی ان کا کون ہے؟ حفصہ. ایک نانا ہے ان کا ابو سفیان صاحب، کیونکہ ان کا مائی ہے کون؟ ام حبیبہ. یہ ابو سفیان ان کے نانا جان. من بنی امیہ. بنی امیہ کون ہے؟ الملعونین فی کتاب اللہ ثم الملعونین علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی عدت مواطن و عدت مواضع. بنی امیہ وہ قوم ہے جس کو رسول اللہ نے قرآن میں لعنت کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پہ لعنت کیا ہے. اچھا، پھر انہی مقامات کو گنتے گنتے وہ اگلے صفحے میں میرے محترم ناظرین، فَمِمَّا لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وَأَنزَلَ بِهِ كِتَابَهُ قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ایک اسی موارد میں سے جس میں اللہ نے بنی امیہ کو لعنت کیا ہے سورہ مبارکہ اسراء میں ہے. سورہ مبارکہ اسراء میں آیہ نمبر 60 ہے کہ الشجرة الملعونة في القرآن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے منبر پر بندر اوپر نیچے آتے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا شجرۃ الملعونہ، کہ ایک خاندان ہے کہ قرآن میں ملعون ہے. نخوفهم، ہم ان کو ڈراتے ہیں کہ بندہ بن جاؤ، انسان بن جاؤ، ہدایت پاؤ. فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. تو جتنا ان کو ڈرائیں، ہدایت دے دیں، جتنا ان کو تنبیہ کر دیں، اتنا ہی ان کا طغیان، اتنا ہی ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے. اور اس کی حدیث موجود ہے در منثور میں، اس کی حدیث موجود ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. کتاب جامع البیان میں کئی ایک حدیث موجود ہیں کہ یہ آیہ بنی امیہ کے شان میں نازل ہوئی، ان کی مذمت میں. ولا اختلاف بین احد انه اراد بها بنی امیہ. اس میں کسی قسم کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شجرہ ملعونہ، ملعون خاندان، شجرہ یعنی خاندان، ملعون خاندان قرآن میں قرار دے، وہ بنی امیہ ہے. وہ ابو سفیان ہے، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہے، ابو سفیان کی ماں عاقلۃ الاکباد، یہ لوگ ہیں. اچھا، یہ اللہ کی جو لعنت ہے، اس سے ہمیں ابھی فی الحال کام نہیں ہے. ہمیں کام کیا ہے؟ اس سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی لعنت کی ہے. وَمِنْهُ قول الرسول صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہی مقامات میں سے متعدد مقامات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو لعنت کیا تھا، وہ ہے کہ رسول پاک قد رآہ مقبلا علی حمار ومعاویۃ یقود به ویزید ابنہ یسوق به. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سفیان گدے پہ سوار آ رہا ہے. یہاں پہ گدا ہے، دوسری روایات میں کیا ہے؟ اونٹ ہے. اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے 2 دفعہ کیا ہو، 3 دفعہ کیا ہو، بہت دفعہ کیا ہو. ٹھیک ہے، کوئی ان میں کوئی تعارض تھوڑی ہے. ابو سفیان آ رہا ہے سوار بن کے، معاویہ آگے آگے اس کو جا رہا ہے، اور معاویہ کا جو بھائی ہے ابو سفیان کا بیٹا یزید، یعنی یزید ابن معاویہ کا، کربلا والے یزید کا جو چچا ہے، وہ یزید، وہ پیچھے سے وہ جانور کے پیچھے سے آ رہا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ القائد والراکب والسائق، کہ اللہ تعالی لعنت کرے قائد کو، راکب کو، سائق. ٹھیک ہے نا عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائی تاریخ طبری جلد ہفتم، یہ ترجمہ ہے اردو زبان میں، چاپ نفیس اکیڈمی. مترجم ہے کون؟ علامہ عبداللہ العمادی. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 193 میں المعتزد باللہ کی کتاب کی نقل، معتزد باللہ نے جو کتاب لکھا ہے اس کا نقل آپ کے لیے پیش کر رہا ہے. اچھا، یہ کتاب یہ تو کافی لمبی ہے. صفحہ نمبر 195 میں جو فقرہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ آ رہا ہے. اس بارے میں سب سے زیادہ عداوت کرنے والا، سب سے بڑا آپ کا مخالف، اور ان میں سب سے پہلا ہر ایک جنگ اور ہر لڑائی میں کہ کوئی جھنڈا اسلام کے خلاف بلند نہ ہوتا تھا جو اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا ہو. بدر و احد و خندق اور فتح مکہ کے ہر مقام جنگ میں جو اس جنگ کا رئیس و سردار ہوتا تھا وہ بنی امیہ کا ابو سفیان ابن حرب اور اس کے گروہ تھے، جن پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی
جن پر مختلف مقامات اور مواضع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اگلے صفحے میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، ان آیات میں سے جن میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان پر لعنت کی اور اس کے متعلق قرآن نازل کیا، یہ ہے. اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے. شجرہ سے کیا مراد ہے؟ خاندان ہے، یہ درخت نہیں ہے. شجرہ خاندان کو بھی کہا جاتا ہے. یا علی انا وانت من شجرۃ واحدہ وسائر الناس من شجر شتیٰ. اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر ان میں سوائے زبردست سرکشی کے اور کچھ نہیں بڑھتا. کسی کے درمیان اختلاف نہیں کہ اس سے اللہ کی مراد بنی امیہ ہے. انہی میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے کہ جب وہ ایک گدے پر سوار آ رہا تھا، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہنکا رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہانکنے والے پر خدا کی لعنت، اور سوار اور ہانکنے والے پر خدا کی لعنت. ٹھیک ہے نا. لعن اللہ القائد والسائق والراکب. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین میں ایک دو اشارے کروں جو مزید احادیث آ رہے ہیں، ان میں سے بھی اسی کتاب میں ہے، ابھی ان کا پیش کر دوں جو بعد میں پھر دوبارہ اردو ترجمے کے پاس تاریخ طبری کی طرف